عبدالقدیر سوال کرتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا تو کسی حدیث میں آیا ہی نہیں، کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے جو صحیح الاسناد روایات ہیں وہ نبی علیہ السلام سے مرفوعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز کا صحابہ کو حکم دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اس کا کام نبی علیہ السلام، اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے ساتھ ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقاصد الحسنہ کی حدیث نمبر 1042 کے تحت لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر، اس کے علاوہ مسند الفردوس دہلمی کے اندر امام دہلمی نے روایات لکھی ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کا جب نام آیا، اذان ہو رہی تھی، حضرت بلال حبشی اذان دے رہے تھے، تو اس وقت جناب صدیق اکبر نے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات الکبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اس بات کا تعلق صدیق اکبر سے ثابت ہے تو ہمارے لیے اس بات پر عمل کرنے کے لیے سنت صدیقی کافی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو جناب صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دیگر ہمارے احناف فقہا انہوں نے اس بات کی تصریح فرمائی اور اس کو مستحب عمل قرار دیا۔ سندیں اس کی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کے اوپر بھی 1400 سال کے ائمہ کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث کی سند، جو ضعیف سند والی روایت ہے، فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ اس کی فنی حیثیت تھی۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی علیہ السلام کی تعظیم سے ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے محبت اور آقا کریم علیہ السلام کے عشق کی وجہ سے جو بندہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عاشق رسول نہیں۔ اب اس کی سادہ مثال سمجھے، ایک بندہ انگوٹھے تو چومتا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ ایک بندہ انگوٹھے نہیں چومتا لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ہر حرام کام سے بچتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ انگوٹھے چومنے والا افضل ہے یا یہ زیادہ عاشق رسول ہے جو انگوٹھے نہیں چومتا، یہ عاشق رسول نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اتم درجے کی محبت کا، بلکہ آپ ترکوں کے اندر دیکھ لیں، ترکوں کے اندر آج بھی ان کا یہ انداز ہے، جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ یہ ان کے ادب کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ یہ کسی حدیث سے بندہ کہ ہاں جی دکھاؤ کس حدیث میں لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھائی حدیثوں کا نہیں، یہ اس کا تعلق ادب سے ہے، تعظیم سے ہے، محبت سے ہے۔ ہمارے یہاں پہ عرف چلتا ہے انگوٹھے چومنے کا، تو یہ بھی اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، امام سخاوی نے لکھی۔ تو اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر قیامت والے دن مہریں لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، یعنی انسان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی قیامت والے دن، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ کرتا تھا، پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ یہ کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں اس وقت ہاتھ یہ بھی تو گواہی دیں گے کہ یا اللہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ ہمیں چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ تو آپ سوچیں اس کام کا قیامت والے دن آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا۔ تیسری بات، برطانیہ کے اندر آستانہ علی شرپور شریف کے فیضان یافتہ میرے بڑے عظیم محسن حضرت قاری عبد المجید صاحب نقشبندی، بہت بڑے عالم ہیں قرآن کریم کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہماری اس طرح محفل میلاد تھی، وہاں پر میں نے گورے کو دعوت دی، وہ گورا آ گیا، محفل میلاد میری تقریر تھی، وہاں اردو میں تھی، تقریر اردو یا پنجابی میں ہوئی ادھر انگلینڈ کے اندر، تو میں نے تقریر کی، خیر وہ سنتا رہا، لوگ نعرے لگاتے سبحان اللہ کہتے، وہ تقریر ساری سنتا رہا۔ تقریر سننے کے بعد نا وہ مجھے کہنے لگا مولانا مجھے تمہاری تقریر کی یا تمہارے جو تم نے کیا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، ایک بات مجھے یہ بتاؤ، یہ 10 منٹ بعد ہر 5 منٹ بعد یہ تم ایسے کیا کرتے تھے؟ تو قاری صاحب کہنے لگے بھائی میاں یہ ہمارا اہل سنت کا ایک طریقہ ہے، جب ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے نا، ہم ان کے نام کی محبت میں اور ان کے نام کے ادب میں اور ان کے نام سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چوم کے آنکھوں پہ ماتھے پہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ہر حکم ہماری آنکھوں پر، آپ کا نام ہمارے سر ماتھے پہ، یہ ان کے ادب میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو یہ بات بتا دی، 2 سال بعد برطانیہ کی لائبریری میں مجھے وہ ملا اور سفید رنگ کی اس کی داڑھی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔
تو کہنے لگا میرا نام محمد عمر ہے، میں وہی گورا ہوں جو تمہارے میلاد کی محفل سننے ایک بار آیا تھا۔ تو ان کا آپ بھائی مسلمان کیسے ہو گئے؟ وہ کہنے لگا میں نے نا بس جب کہ وہ یہ بات سنی نا تو بس آپ کی یہ انگوٹھے چومنے والی بات مجھے مسلمان کر گئی کہ مذہب یہ کتنا عظیم مذہب ہے کہ جس مذہب کے پیروکار 14 صدیوں کے بعد اپنے آقا و مولا کے نام سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو کہنے لگا بس آپ کا یہ عشق و محبت کا جذبہ اور یہ انداز مجھے مسلمان کر گیا، اور اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ آج ہمارے پاک و ہند میں کسی کو دیکھ لیں وہ کہیں گے یہ تو شرک ہے، کہاں لکھا ہے؟ اب وہ اس محمد عمر انگریز سے جا کے پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ کام بالکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند جاتی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور جو کرتا ہے اس کے اوپر شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔